خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون کیا نہیں دیکھتے یہ لوگ اس مخلوق کی طرف کہ اللہ نے پیدا فرمائی ہے کوئی سی چیز ڈھلتا ہے اس کا سایہ دائیں جانب اور بائیں جانب، اس حال میں کہ وہ چیزیں سجدہ کرتی ہیں، سایہ سجدہ کرتا ہے اللہ کے سامنے، اور وہ تمام چیزیں عاجز ہیں، اللہ ہی کو سجدہ کرتی ہے ہر وہ مخلوق جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں، جانوروں میں سے اور فرشتوں میں سے، وہ تکبر نہیں کرتے، خوف کھاتے ہیں اپنے رب کا اوپر سے اور کر گزرتے ہیں وہ جو حکم کیے جاتے ہیں۔ قرآن مقدس نے پچھلی آیات کریمہ میں تخفیف، ڈراوا، انذار، خداوند قدوس کی طرف سے منکرین رسالت، منکرین قرآن، جب قرآن پاک اتر رہا تھا اس وقت سے لے کر آج تک، جس طرح نزول قرآن کے وقت منکرین کو انذار، ڈراوا، تخفیف، دھمکی، اسی طرح آج تک جب تک قرآن پاک موجود رہے گا یہ انذار کی چار قسمیں بھی ساتھ ساتھ چلتی چلی آ رہی ہیں۔ نمبر 1، اللہ کو قدرت ہے کہ وہ اللہ لوگوں کو زمین میں تسا دے۔ نمبر 2، اللہ کو قدرت ہے کہ عذاب وہاں سے لائے جہاں سے تمہیں شعور بھی نہ تھا۔ کمزوروں کو طاقتور بنا کر بڑوں پر خدا مسلط کر سکتا ہے۔ نمبر 3، چلتے پھرتے تم چل رہے ہو، پھر رہے ہو، جا رہے ہو، پیدل چلو سب تب، گاڑی پہ چلو تب، چھوٹی گاڑی ہے تب، بڑی ہے تب، جہاز ہے تب، ہیلی کاپٹر ہے تب، چلتے پھرتے بھی وہ اللہ کو قدرت ہے کہ تمہیں اللہ پکڑ لے۔ اور پھر چوتھی قسم قرآن عزیز نے ذکر فرمائی کہ اللہ کو تبارک و تعالیٰ کو یہ قدرت بھی ہے کہ وہ کمی دکھائے، خوف، دہشت اور مال میں نقصان، مال گھٹ رہا ہے۔ ایک وقت کاروبار آدمی کرتا ہے، مال بڑھتا ہے، بڑھ رہا ہے، ترقی ہو رہی ہے۔ کبھی ایسا وقت بھی آتا ہے کہ وہ مال میں کمی، وہ سمٹتا جا رہا ہے، سمٹتے
نیچے آ گیا، زیرو پہ آ گیا. او یا خزم علی تخوف. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تفسیر کے مطابق نقصان، تنقص. تو آج تک یہ 4 صورتیں جو انذار کی ہیں آج بھی ہے. آج بھی قرآن مقدس اسی انداز سے، اسی اسلوب سے اور اسی عادت سے، اسی طریقہ سے اور بدستور اسی نظام سے آج بھی قرآن پاک ڈرا رہا ہے کہ ڈرتے رہو، اللہ کا ڈر رکھو، کبھی بھی خدا کے ڈر سے بے خوف نہ ہو، توبہ کرتے رہو، استغفار کرتے رہو، تیسرا کلمہ پڑھتے رہو، لا حول ولا قوت الا باللہ، ولا ملجا ولا منجا من اللہ الا الیہ. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے. اب قرآن مقدس ارشاد فرماتا ہے اگر تم اے لوگو، اے بنی نو انسان، بنی نو جن، اگر تم خدا کے سامنے سجدہ نہیں کرو گے تو خدا کا تو کچھ نہیں بگڑے گا. اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے کہ قیام بھی اللہ کے سامنے، رکوع بھی اللہ کے سامنے، سجدہ بھی اللہ کے سامنے. آ جاؤ خدا کے حضور، کھڑے ہو جاؤ، تواضع کرو. اگر تم دانا، اشرف المخلوق ہوتے ہوئے، عقل و شعور رکھتے ہوئے، علم رکھتے ہوئے، عقل و خرد کے مالک ہوتے ہوئے، سب کچھ تمہارے پاس ہے، لیکن پھر بھی تم خدا کے سامنے نہیں جھکتے ہو، تو نہ جھکو. خدا کوئی تمہارے سجدے کا، تمہارے قیام کا، تمہارے رکوع کا، تمہارے قعدہ کا، اتحیات کا خدا محتاج نہیں. اس اللہ تبارک و تعالی نے تو اپنی مخلوق پیدا کر رکھی ہے اور پھر دعوت دی، اولم یروا الی ما خلق اللہ من شیء. کیا نہیں دیکھتے؟ یقیناً دیکھتے ہیں، میں بھی، آپ بھی، ساری دنیا. پہاڑ ہے، درخت ہے، درختوں کی کئی قسمیں ہیں، دیواریں ہیں. جب صبح کے وقت سورج نکلتا ہے تو جغرافیائی طور پر جدھر سے سورج نکلتا ہے اس کے مد مقابل بڑے بڑے سائے، دور تک سائے پھیلے ہوئے. سورج بلند ہوتا ہے، سورج بلند ہوتے ہی سائے ڈھلتے چلے جا رہے ہیں. ہر چیز کا سایہ ڈل رہا ہے، ڈل رہا ہے. ڈلتے ڈلتے جب زوال کا وقت ہوتا ہے، ہر چیز کا سایہ اصلی وہ اپنے سایہ اصلی پہ رک جاتا ہے. یہ اس کا قیام ہے. رک کر پھر مشرق کی طرف سائے ڈھلنے شروع ہو گئے. ڈلتے چلے جاتے یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا. ہر چیز کو اللہ پاک نے ایک سایہ اصلی دیا ہے اور ایک اس کا وہ سایہ جو ڈھلتے ہوئے اس کا سایہ بڑھتا ہے. یہ جو سائے کا گھٹنا، بڑھنا، ٹھہرنا، یہ وہ سایہ اللہ کے حضور قیام بھی کر رہا ہے، رکوع بھی کر رہا ہے، سجدہ بھی کر رہا ہے. ہر چیز خدا کے سامنے جھکی ہوئی ہے. اللہ کریم نے
قرآن مقدس نے اللہ کے حضور ہر چیز کے سائے کو اس رنگ میں، اس عنوان میں پیش فرمایا کہ نہیں کرتے نہ کرو، ساری مخلوق اللہ کے سامنے سجدہ کر رہی ہے، خدا تمہارے سجدوں کا محتاج نہیں۔ اللہ، تم رکوع کرو گے، سجدہ کرو گے، قیام کرو گے اپنے لیے، اس لیے فرمایا یتفیأ ظلالہ عن الیمین والشمائل، دائیں جانب بھی سائے ڈھلتے ہیں، بائیں جانب بھی، سجدًا للہ، اس حال میں کہ وہ سائے اللہ کے حضور سجدہ کرتے ہیں۔ اللہ، تو جب سایہ اللہ کے حضور سجدہ کر رہا ہے تو میرے اور آپ کے نزدیک سایہ بے شعور ہے، لیکن بے شعور مخلوق بھی اس اللہ کے سامنے، خالق کے سامنے چکی ہوئی ہے۔ وَهُمْ دَاخِرُونَ، وہ اللہ کے سامنے عاجز، کمزور۔ جب ساری مخلوق خدا کے حضور عاجز اور کمزور ہے، تم بھی آؤ اللہ کے دروازے پر، خدا کے حضور عاجز بن جاؤ، کمزور بن جاؤ، چک جاؤ، اللہ کے حضور گر جاؤ، تواضع کرو۔ اور پھر اللہ پاک نے آگے وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اللہ ہی کے لیے سجدہ کرتی ہے ساری وہ مخلوق جو آسمانوں میں ہے۔ آسمانوں میں کس قدر مخلوق ہے اللہ کو پتا ہے۔ ساری مخلوق وہ اللہ کی اتباع، اللہ کی پیروی میں لگی ہے۔ وما فی الارض، زمین کے اندر بھی جو کچھ ہے بے شمار مخلوق ہے، اس کا تم احاطہ نہیں کر سکتے۔ وہ بھی اللہ کے سامنے، وہ جانور بھی ہیں۔ دیکھو من دابت، یہ جانور بے زبان، کیڑے مکوڑے، چرند پرند، ہر چیز اللہ کی حمد و ثنا، اللہ کی تسبیح، اللہ کی تعلیل میں، اللہ کے حضور عبادت میں مشغول چلی آ رہی ہے۔ والملائکہ، آسمانوں میں فرشتے موجود ہیں۔ وہ آسمان میں جو فرشتے ہیں، وہ فرشتے بدستور اللہ کے ذکر میں لگے ہوئے ہیں۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ صحیح بخاری شریف کی روایت میں موجود ہے اتت السماء، آسمانوں پر فرشتے اس قدر کہ 2 انگلیوں کے برابر بھی کوئی ایسی جگہ خالی نہیں جہاں فرشتہ موجود نہ ہو، اور وہ فرشتہ اللہ کی تسبیح تحلیل میں مشغول چلا رہا ہے۔ اتت السماء، آسمان جھکنا چاہتا ہے، اتنی مخلوق۔ اللہ، تو اتنے فرشتے اللہ نے اسی کام کے لیے پیدا کی، صرف انسان تھے جن کو خدا نے مکلف بنایا ہے۔ مرضی کا مالک، مرضی سے ایمان لا، مرضی سے کفر۔ یہ اختیار، عقل، شعور، فہم، سمجھ، یہ شعوری دنیا میں آ کر اختیار جو دیا، یہ صرف انسان تے جن کے پاس ہے۔ تیری مرضی ہے خدا کے سامنے طغیانی کر، سرکشی کر، بغاوت کر، تیری مرضی ہے کہ خدا کی اطاعت کر۔ اللہ اکبر۔ فرمایا وہ فرشتے مسلسل اللہ کے حضور جھکے ہوئے ہیں، سجدے میں، رکوع میں، قیام میں۔ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، وہ تکبر نہیں کرتے، ان کے دلوں میں خدا کا خوف ہے مسلسل۔ یہ تکبر اور غرور انسان کرتا ہے۔ جس انسان کو خدا نے بڑا لاڈلا بنایا،
ساری مخلوق کا دولہ، ساری مخلوق میں سے خدا کی اعلی عرفہ مخلوق انسان تے نمبر 2 جن۔ جن تو ہم سے بھی گئے گزرے، سرکش، شریر، انتشار پسند، لڑائی جھگڑا، سر پٹول، سب سے زیادہ جنات میں سرکشی، نافرمانی پائی جاتی ہے۔ اللہ کریم فرماتا ہے وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، وہ فرشتے تکبر نہیں کرتے، غرور نہیں کرتے، خدا کی طرف سے جو حکم آتا ہے اس کو تسلیم کرتے ہیں۔ منبان یخافون ربهم من فوقهم، ہر وقت اوپر کا خوف جاری رہتا ہے۔ خوف کے نیچے فرشتے دبے ہوئے، خوف کے نیچے دبے ہوئے۔ انسان ہے کہ یہ خدا کا خوف نہیں کھاتا، یہ بے خوف ہو جاتا ہے، یہ نڈر ہو جاتا ہے، یہ نڈر ہو کر پھر اتراتا ہے، تکبر کرتا ہے، غرور کرتا ہے، مقابلہ کرتا ہے، طرح طرح کی باتیں بناتا ہے، عقلی باتیں کرتا ہے، منطقی باتیں کرتا ہے، فلسفے کی باتیں کرتا ہے، سائنس کی باتیں کرتا ہے، عقلی ڈھکوسلے پیش کرتا ہے، عقلی دلائل پیش کرتا ہے۔ یہ انسان ہے، یہ انسان خدا کے مقابلے میں آ کر پھر باتیں بنانے لگ جاتا ہے، لیکن خود اس انسان کے مقابلے میں فرشتے جو اللہ کی مخلوق ہے وہ بڑی متواضع مخلوق ہے، تواضع پسند۔ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، خدا کی طرف سے جو حکم ملتا ہے بس اسی وقت کر گزرتے، فوراً عمل، فوری عمل، فوری عمل ہے۔ وہ ڈسپلن کے پابند ہے، ڈسپلن فرشتے ڈسپلن کے پابند ہے، انسان خدا کے ڈسپلن کا پابند نہیں۔ اللہ کریم نے یہاں ذکر فرمایا کہ خدا وہ اللہ کریم تمہارے قیام کا، رکوع کا، سجدے کا، عبادت کا، عبادت بدنی ہو تب، عبادت مالی ہو تب، وہ خدا تمہاری عبادت کا محتاج نہیں۔ اس رب کی عبادت تو ہو رہی ہے، ہو رہی ہے، ہوتی رہے گی۔ اگر تم کچھ کرو گے اس کا فائدہ تمہیں خود ہوگا۔ اللہ پاک ہم کو یہ حقیقت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی رسولہ۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہم سب کی جائز ضروریات کو پورا فرما، آسانی عطا فرما، آسانی عطا فرما، ہمارے سارے مسائل آسان فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب، وصلى الله